والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، اور یہ لوگ اس کے علاوہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی حق ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو پھر انہوں نے انبیاء کا قتل اس سے پہلے کیوں کیا؟ اور تحقیق موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح معجزات لے کر آئے تھے، تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ اور بڑا ہی ظلم کیا انہوں نے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا جو ہم تمہیں احکامات دے رہے ہیں اسے ہمت اور مضبوطی سے پکڑ لو اور دل کے کانوں سے سن لو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے کانوں سے تو سن لیا لیکن دل سے ہم نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھول کے پلا دی گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، ان کا کفر کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ حسد ہے۔ حسد وہی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں عرب میں کیوں آئے، یہ ہم اسرائیلیوں میں کیوں نہیں آئے۔ تو آج اللہ رب العزت ان کا ایک جملہ نقل کر رہے ہیں کہ یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دعوے کے اندر ان کا کفر بھی ہے اور اس کفر کی وجہ حسد بھی ہے، اور پھر اس دعوے کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا آپریشن کرنا، ان کے دعوے کے حصے بکھرے کر دیے، ان کے اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دعویٰ کیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ارے بھائی ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی ہمارے اوپر جو تورات نازل ہوئی ہے ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے یہ جملہ کفریہ بھی ہے، کیونکہ جب قرآن، حدیث، قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ سب ایک ہی چشمے سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ دیکھیے بعض نہریں ایک حد تک سیراب کرتی ہیں لوگوں کو، بعض بہت آگے تک جاتی ہیں، بعض بہت ایک زمانے تک کرتی ہیں۔ تو تورات، زبور اور انجیل ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ یہ ایک زمانے تک اور ایک حد تک لوگوں کو سیراب کیا انہوں نے، ہدایت ان کے اندر تھی۔ لیکن جب قرآن آ گیا تو قرآن ایک ایسی نہر ہے جو اب سمندر کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اب رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ لوگوں کو سیراب کرے گی۔ اب اگر یہ لوگ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ ہے، تو کہتے ہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم صرف تورات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تورات کو ماننے کا کہہ کر در حقیقت انکار کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، یہ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آگے ان کا جو یہ دعویٰ ہے نا ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعوے کا آپریشن کر رہے ہیں اور ایسے انداز میں ان کے اس دعوے کو بیان کیا ہے۔ تو آج آگے یہ بات ہمارے سامنے بھی آئے گی کہ ہم بھی بہت سے دعوے کرتے ہیں، آیا ان دعووں پر ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں؟
اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قرآن پر ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تورات کے علاوہ پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تورات پر کیوں ایمان رکھتے ہو؟ کیا تورات تم نے لکھی ہے؟ یا تورات اللہ کی کتاب ہے؟ جب تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات کے حق ہونے کی وجہ سے تم تورات پر ایمان لاتے ہو، تو قرآن بھی تو حق ہے۔ تو حق پرست بنو، حق کے مطلب والے بنو، حق تمہیں جہاں ملے۔ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت دانش مندی کی بات، حق کی بات، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مومن سے گم ہو گئی، جہاں مل جائے اسے حاصل کر لے۔ تو جب تمہارے پاس حق آ گیا، قرآن بھی حق ہے، اور اس وقت تک تمہارے پاس تورات بھی حق تھا، انجیل بھی حق تھا، تو تم انجیل اور قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے یہ مسلمان ہے، مسلمان ہمیشہ سے دنیا کے اندر امن کا داعی بنا ہے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان نے انجیل کی یا زبور کی یا تورات کی توہین کی ہو، یا کسی نبی کی توہین کی ہو۔ لیکن آپ کو یہ چیز ملے گی کہ عیسائی یہودی آج کے زمانے میں قرآن کی توہین کرتے ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ تو امن کا داعی کون بنا؟ بھائی چارگی کا داعی کون بنا؟ ایک مسلمان بنا۔ اس کے مقابلے میں عیسائی اور یہودی وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے، تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ تم حق کے متوالے ہوتے تو اس کو مانتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تم اس چیز کا انکار کر رہے ہو جو قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تمہاری تورات کے اندر یہ بات ذکر تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اس میں یہ بات موجود تھی کہ ان کو اوپر قرآن کریم نازل ہوگا۔ تو تم آج قرآن کا انکار کر رہے ہو اور کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو گویا کہ تم تورات میں جو مضمون قرآن کا تھا تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی تم کہہ تو یہ رہے ہو کہ تورات کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو نہ مان کر تم تورات کا انکار کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ ایک ہی چشمے سے نکلنے والے نہریں ہیں، تو ان کے اندر ایک ہی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ایک ہی ہیں۔ توحید کا بات آپ کو تمام کتابوں میں ملے گی، آپ کو آخرت کی بات تمام کتابوں میں ملے گی۔ اب جب یہ بات ہے تو لہٰذا تم ان باتوں کا قرآن میں انکار کر رہے ہو، تو گویا کہ ان باتوں کا تم تورات میں بھی انکار کر رہے ہو۔ تو تم کہہ تو یہ رہے ہو کہ تورات کو مانتے ہیں، لیکن تم تورات کو مان نہیں رہے۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں، واہ تم کہتے ہو کہ تمہارا تورات پر ایمان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن انبیاء نے، کل ہم نے بات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ رکھا تھا جو انبیاء تورات کی تعلیم دیتے تھے۔ تو تم بتاؤ ان انبیاء کو تم نے قتل نہیں کیا؟ اگر تم تورات کو ماننے والے ہو تو تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ حالانکہ وہ انبیاء کسی اور کتاب کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، وہ تو تورات کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو تم یہودیوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم تورات کو مانتے ہو، تو تم نے انبیاء، اللہ کے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، آج نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو آج مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے کا تو دعوے دار ہے، تو نبیوں کا تو قتل نہیں ہوتا، لیکن نبیوں کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، مال، دراہم، دینار وہ ورثے میں نہیں چھوڑتے، ہم علم ورثے میں چھوڑتے ہیں، اور ہمارا علم وہ علماء کے پاس جاتا ہے، مبلغین اور داعین کے پاس جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، تم نے تورات دیکھی تھی، تو تم نے کہا کہ تورات میں تو بڑے مشکل احکام ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم اپنے 70 بندے دے دو، میں اللہ تعالیٰ سے ان کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ 70 بندے اللہ سے بات کر کے آئے اور اس میں اضافہ کر کے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے آسان باتوں پر عمل کر لینا، مشکل باتوں کو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کر لیا تھا، اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو جب کوہ طور کو اپنے اوپر دیکھا، ایک طرف تو تورات کے احکامات تھے، دوسری طرف طور اپنے اوپر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم فرمانبرداری کریں گے، لیکن اس وقت بھی دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اور آج بھی ہمارا معاشرے کا مسلمان کا یہی ہے کہ اول تو دین کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، بلا کے تھکتے ہیں، لیکن اگر کوئی راستے میں کوئی پکڑ لے یا کوئی زبردستی لے آئے کہ آ جاؤ مسجد میں بات سن لو، تو سن تو لیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، چہرے پہ داڑھی سجاؤ، بد نظری نہ کرو، نامحرم سامنے سے گزرے تو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ ایسی زندگی سن تو لیتے ہیں، لیکن ایسی زندگی تو پھیکی ہے، اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کچھ تو رانائیوں میں گزار لیں۔ حالانکہ اس جملے کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب 4 دن کی زندگی ہے تو اس کا نفع، اس کی راحت بھی عارضی ہے، تو ہمیشہ کی راحت پہ کیوں اس کو قربان کر رہے ہو؟ ہمیشہ کی تکلیف لے کے کیوں اس 4 دن کی عارضی زندگی کی راحت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟
تو مشکل احکامات نظر آتے ہیں تو ان کو دل سے قبول کر لو. اگر تم ماننے والے ہوتے, تمہارے اندر اللہ کی محبت ہوتی, تو تم یہ مشکل احکامات نہ لگتے. اس لیے کیونکہ 4 دن کی زندگی کا تم خود ہی کہہ رہے ہو, تو 4 دن کی زندگی گزر جائے گی, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. جنت میں تمہیں ہر قسم کی راحت ملے گی, جو چاہو گے وہ ملے گا. اب آگے 5ویں بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کی باتوں کی وجہ کیا ہے, کیوں انہوں نے تورات کے احکامات کو نہ مانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ بچھڑے کی جو عبادت کی تھی نا, وہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں تھی. ایسے تھی جیسے کہ کسی نے بچھڑا گھول کے ان کو پلا دیا ہو. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, کفر کر کے اپنے اندر انہوں نے بچھڑے کی محبت کو ایسے رچا بسا لیا تھا, ریشے ریشے میں بسا لیا تھا, جیسا کہ کسی کو کوئی چیز پلا دی گئی ہو. وہ تو وہ تھے کہ انہیں بچھڑے کی محبت تھی. لیکن آج ہمارے زمانے میں کسی کو مال کی, کسی کو عہدے کی, کسی کو پیسہ, گاڑی, بنگلے کی, ان چیزوں کی محبتوں نے ہر ایک شخص کو ایسا فریفتہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے عاری ہے, لہٰذا اللہ کے احکامات اس کو مشکل لگتے ہیں. اگر اللہ کی محبت ہو تو کوئی حکم مشکل نہیں ہے. عاشق کے لیے اپنے معشوق کا کوئی حکم, اس کو راضی کرنے کی کوئی بات مشکل نہیں لگتی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں فرما دیں. میں ان کے تمام باتوں کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے. اللہ نے کہا کہ تم تورات پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ اگر تورات پر تم حق ہونے کی بنیاد پر ایمان لاتے تو قرآن بھی حق ہے, تم قرآن پر بھی تمہارا ایمان ہوتا. تم نے یہ کہا کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم قرآن کی تصدیق کرتے, کیونکہ قرآن بھی تمہارے تورات کی تصدیق کر رہے. تیسری بات یہ کہ تم نے کہا تمہارا تورات پر ایمان ہے تو تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا. چوتھی بات یہ کہ تم کہتے ہو تمہارا تورات پر ایمان ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ تم جن موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی وہ جب کوہ طور پر گئے تھے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود کیوں بنایا تھا. پانچویں بات یہ کہ تم کہتے ہو تورات کو تم نے مانا, جب تورات کو ماننے کا وقت آیا تھا تو تم نے تو انکار کر دیا تھا. ہم نے تو تمہارے اوپر کوہ طور کو مسلط کیا تھا, اس وقت تم نے زبان سے اقرار کیا تھا. اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم ایمان کے مدعی ہو تورات پر, تو اللہ تعالیٰ اگلا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور وہ اگلا جملہ ایسا ہے کہ دل پر چوٹ مارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, آخری بات کہہ دیجئے, قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم اپنے گمان میں تورات پر ایمان رکھنے والے ہو, ارے تو پھر تمہارا ایمان تو بہت برا ہے جو تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. تمہارا ایمان ہی تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم قرآن کو نہ مانو, تم انبیاء کا قتل کرو, تم اللہ کے احکامات کو نہ مانو. اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو تمہارا ایمان ایسے ایمان پر حیف ہے. اب اس جملے کے آگے ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو پرکھے. جب قیامت کا دن ہو اور ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو, اور اس میں طرح طرح کی نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, بدکاری, فحاشی, عریانی, بد نظری, وقت کا ضیاع, بہتان تراشی, غیبت, حسد, بغض, کینہ, تکبر, یہ بڑے بڑے اژدہے جب ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے رب کے سامنے پیش ہوں اور ہم یہ ایمان کے دعوے دار ہوں, اور اللہ آگے سے یہ کہہ دے تم کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو, کیا تمہارا ایمان تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے؟ یہی وجہ ہے آج کہ اگر کافر کے پاس کوئی مسلمان کوئی تبلیغ کے لیے جاتا ہے, کہتا ہے کہ بھئی تم ایمان لے آؤ, تو وہ کہتا ہے یہ جو مسلمان کر رہے ہیں یہ ایمان ان باتوں کا حکم دیتا ہے. تو خدا را ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس 4 دن کی زندگی کی عارضی زندگی میں ایک ذات کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, جنت سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے. جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ کامیاب ہے. اللہ فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.